اور پیشاب کرنے کے بعد وہ پانی کا پیالہ اپنی شرمگاہ پہ ڈالنے لگا. اس کو استنجا کرنا نہیں آتا تھا, اس کو دھونے کا تمیز بھی نہیں معلوم تھا, اس کو پتہ ہی نہیں, لیکن وہ ویسا ہی کر رہا ہے جیسی اس کی ماں نے اس کو بتایا. جیسے اس کی ماں اس کے ساتھ کر دیتی تھی, وہ پانی کا پیالہ اٹھا کر اپنی شرمگاہ پہ ڈال لیا اور خالی پیالہ لے کر اپنی ماں کے پاس آ گیا. ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, آسمان پر نظر ڈال کر کہتی ہے فزت برب الکعبہ, کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گئی, اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گئی. اپنے بچے کو جو سکھانا چاہتی تھی میرے بچے نے وہ سیکھ لیا, میں اپنے بچے کو جو تربیت دینا چاہتی تھی میرے بچے نے وہ تربیت حاصل کر لی. مجھے امید ہے کہ میرا بچہ کبھی ناپاک نہیں رہے گا, میرا بچہ جب بھی پیشاب کرے گا تو پانی ضرور لے جائے گا اور استنجا کرے گا. اس زمانے کی ماں اپنے بچوں کو بچپن سے یہ عادتیں ڈلواتی تھی, اور آج کل کی ماں دیکھ لو اپنے بچے کا انڈر ویئر نیکر اتار کر کہتی بیٹا یہاں کھڑے ہو کے پیشاب کر لے. یہ مائیں اپنے بچوں کو کیا تربیت دیں گی, جبکہ نیپولین نے کہا تھا کہ مدرس لیب از فرسٹ کالج فار چلڈرن, ماں کی گود یہ بچے کا پہلا مدرسہ ہوتی ہے, پہلی یونیورسٹی ماں کی گود ہے. جو بچہ اپنی ماں کی گود سے تربیت حاصل کر کے نہیں نکلا وہ کسی یونیورسٹی سے تربیت حاصل نہیں کر سکتا ہے. آج بھی دیکھ لو کشن گنج میں بھی یونیورسٹیاں ہوں گی, کشن گنج میں بھی کالج ہوں گے, اس کالج سے بی اے, ایم اے, پی ایچ ڈی, ایم بی بی ایس اور ایم ڈی کی ڈگری لے کر نکلنے والے بچوں کی تعداد بھی بہت ہوگی, لیکن انہی بچوں کو دیکھیے کھڑے ہو کر سڑک کے کنارے پینٹ کی چین کھول کر دھار مار رہے ہوں گے, پیشاب کر رہے ہوں گے. یہ ان یونیورسٹیوں کے فارغین اسٹوڈنٹ ہیں جو فارغ ہو کر نکلے, جن کو ایم ڈی کرنے کے بعد ایم بی بی ایس کرنے کے بعد بھی پیشاب کرنے کی عقل نہیں آئی ہے. ان سے تو بہتر وہ کتا ہے جو کم سے کم پیشاب کرتا ہے تو ایک ٹانگ تو اٹھا لیتا ہے تاکہ اس کے اوپر چھینٹے نہ آئیں. انہوں نے یونیورسٹی سے پڑھنے کے بعد بھی یہ کتے سے بھی بدتر بن کر نکلے ہیں. وہ یونیورسٹی ان کو انسان نہیں بنا سکی, وہ کالج ان کو انسان نہیں بنا سکے, وہ اسکول ان کو انسان نہیں بنا سکے. ایم ڈی پی ایچ ڈی کرنے کے بعد بھی آج کتوں سے بری طرح پیشاب کرتے ہوئے نظر آئیں گے. کہہ لینے دیجئے مجھے کتا گدھا جو کچھ بھی بولتا ہوں میں سب, آج مجھے اجازت دیجئے میرے بھائیوں. کہو کہ جانوروں کی اجازت مت بولو, ہم لوگ انسان ہیں, قرآن نے بھی جانوروں کی مثالیں دی ہیں. اولئک کالانعام بل ہم اضل, یہ چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے. قرآن نے کہا ہے یہ چوپایوں کی طرح ہے بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے, ان سے بھی زیادہ گئے گزرے. جب قرآن نے مثال دی ہے تو ہم کیوں نہیں مثال دے سکتے ہیں؟ اپنے بارے میں سوچو سوچو. عبد القادر جیلانی بغدادی رحمت اللہ علیہ کی تاریخ کون نہیں جانتا, جن کو آج لوگ بڑے پیر صاحب کے نام سے بھی جانتے ہیں, جن کے نام پر 11ویں کی بریانی کی دیگ بھی بناتے ہیں. وہ عبد القادر جیلانی جب 12 سال کے تھے ان کی ماں نے ان کو ایک قافلے کے ساتھ بھیجا تھا, کہا بیٹے حالات کتنے بھی سخت ہوں لیکن جھوٹ کبھی مت بولنا. اور جب چوروں نے اور ڈاکوؤں نے جب اس قافلے کو لوٹا تو اس بچے سے پوچھا عبد القادر سے, تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ اس نے کہا ہاں ہے. کہا کیا ہے؟ 40 اشرفی. کہاں ہیں؟ میرے کرتے کے استر میں. استر کو پھاڑ کے دیکھا تو 40 اشرفی ملی. پوچھا بیٹا یہ تو ایسی جگہ چھپی ہوئی تھی کسی کو پتا نہیں, تو نے کیوں بتا دیا؟ لڑکے نے جواب دیا میری ماں نے مجھے چلتے وقت نصیحت کی تھی کہ بیٹا حالات کتنے بھی خراب ہو لیکن کبھی جھوٹ مت بولنا. میں نے اپنی بات ماں کی بات مانی ہے. چوروں کا, ڈکیتوں کا, ڈاکوؤں کا اثر ختم ہوتا ہے اور رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بچہ اپنی ماں کی اتنی بات مانتا ہے کہ ایسے موڑ پر بھی اس نے اپنی ماں کی نافرمانی نہیں کی, ہم تو اپنے رب کی نافرمانی کر رہے ہیں. سارا سامان جو لوٹا تھا سب کو واپس کر دیا اور سارے کے سارے چوروں نے ڈاکوؤں نے توبہ کر لی. میرے پیارے ساتھیوں, ایک بچہ جب اپنی ماں کا فرما بردار بنتا ہے اور ماں کی بات مانتا ہے تو ماں کی دعا تمام ڈکیتوں کو توبہ کرنے پر مجبور کر دیتی ہے. میرے پیارے ساتھیوں, یہ ماں کی تربیت تھی جس نے عبد القادر جیلانی کو ایک بزرگ کے روپ میں پیدا کیا ہے, ایک بزرگ کے روپ میں دیکھا ہے. یہ ماں کی تربیت تھی. اور ایک اس ماں کی تربیت پر نظر ڈالو کہ جب سلطان ڈاکو کو پھانسی ہوئی, جب سلطان ڈاکو کو پھانسی کے تختے پر لٹکایا گیا تو اس سے پوچھا گیا تمہاری آخری تمنا کیا ہے؟ اس نے کہا میری آخری تمنا یہ ہے کہ میری پھانسی میری ماں کے سامنے مجھے دی جائے. اس کی ماں کو بلایا گیا, کہا تیرا بیٹا
तेरे आंखों के सामने मरना चाहता है। सुल्तान डाकू की माँ की आंखों में आंसू आ गए। पुलिस वालों ने पूछा, आखिर माँ के सामने तुम क्यों मरना चाहते हो? उसने कहा, ताकि मेरी माँ देखे मौत के वक्त पैर कैसे तड़पते हैं, हाथ कैसे तड़पते हैं और रूह कैसे निकलती है। कहा, लेकिन तुम इसके लिए माँ को क्यों मजबूर करके लाए हो? फरमाया, पुलिस वालों तुम नहीं जानते हो, जब मैं 8 साल का था, 10 साल का था, मेरी माँ ने मुझसे एक अंडा मंगवाया था। मैं एक दुकान पर गया था, मैं अंडा लेने गया था, लेकिन एक अंडा मैंने चोरी कर लिया था दुकानदार का, और मैं उसको अपनी जेब में भर लिया था। फिर मैंने उसके पैसे नहीं दिए थे, वापस आ गया। मैंने जब वो अंडा अपनी माँ को दिया और पैसे भी वापस किए, माँ ने कहा, क्या हुआ, अंडे वाले ने पैसे नहीं लिए? मैंने कहा, नहीं, मैं अंडा चुरा लाया हूं। तो मेरी माँ ने मुझे थपथपाया था कि बेटा हम लोग गरीब हैं, अच्छा किया तूने ये पैसा बचा लिया, किसी और काम आएगा। फिर यहीं से मुझे चोरी की आदत पड़ती है, मेरे हौसले बढ़ते हैं, फिर मैं डाकू बनता हूं। फिर मैंने लोगों का माल लूटा, और जब लोगों ने नहीं दिया तो मैंने उनकी जानें ली। फिर मैं बहुत बड़ा लुटेरा बन गया, और इतना बड़ा लुटेरा बना के पकड़ा गया, और कानून ने मुझे फांसी की सजा दी। अगर मेरी माँ ने मुझे अंडा चुराते वक्त जब मैं घर पे लाया था, उसी वक्त एक थप्पड़ मारा होता और अंडे वाले को देकर माफी मांग ली होती, तो आज मैं इतना बड़ा चोर नहीं बनता, आज इतना बड़ा मैं डाकू नहीं बनता, आज मैं इतना बड़ा लुटेरा नहीं बनता। ये मेरी माँ की तरबियत थी जिसने मुझे फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया। मेरे भाइयों, मेरा भी वक्त हो गया है, इसलिए मैं थोड़ा सा बस जुमले खत्म करने वाला हूं। आप थोड़ा सा बैठे रहिए, इसी तरीके से मोबाइल जलाए रहिए। तो मेरे भाइयों, माँ की तरबियत ही कुछ हुआ करती है। माँ चाहे तो अपने बच्चे को डाकू बना दे, माँ चाहे तो अपने बच्चे को अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी की तरह बुजुर्ग बना दे। ये माँ की तरबियत होती है। तो मेरे भाइयों, 1:45 बज भी गए हैं, 11:45 से तकरीर शुरू थी और 1:45 बज गए हैं। 2 घंटा मेरा तकरीबन हो भी गया है, और जनरेटर की तेल भी ऐसी मौके पर ख़त्म होने को था। तो मेरे भाइयों, माँ की तरबियत से इबरत हासिल करो और रुकिए, अभी कोई नहीं उठेगा, रुकिए। ख़त्म करने से पहले मुझे एक गुजारिश आपसे करनी है, एक अहद लेकर उठो, एक अहद व पैमान लेकर उठो कि हम इंशाअल्लाह अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करेंगे।